ایک سوال ہے، اس میں دو الفاظ تحریر فرمائے ہیں، ایک مترجلہ اور ایک مخنث۔ مخنث ہجڑا وہ پیدائشی طور پہ ہو یا اس نے اپنے آپ کو بنا لیا ہو، عورتوں کی مشابہت اختیار کر لی ہو یہ، اور مترجلہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت ایسی حرکتیں کرے جیسے وہ مرد ہے، تو عورت کو مردوں جیسی اور مرد کو عورتوں جیسی حرکتیں، یہ جو مشابہت اپنی جنس کے علاوہ اختیار کرتے ہیں۔ اصل قصہ یہ پیش آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے محاصرے میں تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت غیر معمولی تعلق تھا اپنے بھائی عبد الرحمن سے، اور عبد الرحمن کا اچانک پھر انتقال بھی ہو گیا تھا، اور عبد الرحمن جو کہہ دیتے تھے وہ کر گزرتے۔ فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے، مکہ فتح ہوا اور پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کو بہت اچھے لگتے تھے، تو شادی کا مرحلہ درپیش تھا، تو ایک مخنث آیا اور اس سے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بات کی کہ تم لوگوں کے گھروں میں آتے جاتے ہو، کوئی اچھی لڑکی ملے تو مجھے بتانا، بھائی کا رشتہ کرنا ہے۔ اس نے کہا یہ طائف اگر فتح ہو جائے نا تو قلعے سے جو لوگ نکلیں گے یا آپ لوگ پہنچیں گے، ان میں فلاں سردار کی بیٹی ایسی اور ایسی۔ اس نے وہ چیزیں بیان کی خواتین کی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں، اور اس کی جو گفتگو تھی اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے اسے نکال دیا، آپ نے فرمایا عائشہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو اس قسم کے ہجڑے ہوتے ہیں یہ جسموں کو اتنی غور سے اور اتنی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، نکالو ان کو سب کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے بھی نکال دیا اور ایک جگہ دے دی تھی، فرمایا وہاں گھر بنا لو، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جمعے کے دن آ کے اور مسجد نبوی میں یا جہاں بھی مسجد ہے مانگ لیا کرو، اور جو رقم ملے اس سے ضروریات زندگی خرید کے اپنے گھروں کو چلے جایا کرو۔ ہم نے تفصیل سے ان 4 یا 3 ہجڑوں کو لکھا ہے، ہماری کتاب ہے اس میں۔ تو یہ ہوا تھا اصل قصہ جس کا آپ نے ارشاد فرمایا اور پوچھا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے نکال دیا۔ شہر سے نکالنا یا شہر بدر کر دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، بس ان لوگوں کو گھروں میں نہیں بلانا چاہیے، نہیں داخل ہونے دینا چاہیے۔ بچیاں ہیں، بچے ہیں، کوئی غلط بات یا حرکت کر گزریں، کوئی فقرہ بول بیٹھیں، بچے اس کو فی الحال نہ سمجھ میں آئیں یا ان کے دماغ وغیرہ وغیرہ، تربیت میں فرق پڑتا ہے، اس لیے ان کو خیرات باہر ہی دے دینی چاہیے۔ اپنے گھروں میں داخل ہونے کی ممانعت شریعت نے کی ہے، باقی شہر بدر کرنا اس چکر میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے، یہ حکومتوں کے کام ہے۔ شہر بدر کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیں، شہر بدر کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آئندہ کہا جائے کہ بالکل اس شہر میں داخل نہ ہوں۔ ہم نے تو ابھی اتنی ترقی ہی نہیں کی، جس قوم کی جہالت کا حال یہ ہو کہ وہ اتنا نہ سمجھ پائے کہ گریوٹی کی وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے، اور دنیا میں کہاں گریوٹی نہیں ہے 8-10 مقامات پر، اور 10-20 ٹن کا لوہا ایسے بچہ اچھال لیتا ہے۔ وہ مدینہ منورہ میں جو گریوٹی کا اثر نہ ہونے کی جگہ نکلی ہے کئی سال سے کم 20 سال سے، اور اسے وادی جن کا نام دیں۔ اتنے پڑھے لکھے نہ ہوں
کہ وہ یہ کہیں کہ یہاں بھی گریوٹی کا اثر نہیں. تو اس جاہل قوم کا کیا ہے؟ انہیں کیا تعلق ہے تہذیب سے اور انہیں کیا تعلق ہے علم سے؟ تو اس لیے بالکل ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ حکومت کی باتیں ہیں. ہمارے ہاں وہ نظامی نہیں، وگرنہ امریکہ وغیرہ میں جس آدمی کو وہ شہر بدر کرتے ہیں اس کو رنگ پہنا دیتے ہیں، اور جو ہی وہ اس مقام کو کراس کرتا ہے فوراً گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں. تھانے میں تو تھانے والے آ کے اسے پکڑ لیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا لوگوں کو ان کے گھروں سے شہروں سے نکالنا، یہ سب حکومت کے کام ہیں. اس میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے اور نہ ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. ہر وہ چیز جسے گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ نافذ کرے، فرد کو اس کے نفاذ کی اجازت نہیں ہے.